السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسی عظیم الشان حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس حدیث کو علمی دنیا میں حدیث جبرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید تھا اور جس کے بال انتہائی کالے تھے، اور اس کے چہرے پر سفر کے آثار نہیں تھے، جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ شخص مقیم ہے، سفر کر کے نہیں آ رہا۔ لیکن ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، جس سے یہ پتہ چل رہا کہ وہ مقیم بھی نہیں ہے، مقیم وہ ہے نہیں، اور سفر کے آثار اس کے چہرے پر نہیں دکھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس شخص کا ہر کام عجیب و غریب تھا، جیسا کہ آگے بھی جو اس کی حرکتیں ہیں وہ کچھ ایسے ہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بلا تکلف مجلس کے اندر داخل ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا، اور اس قدر قریب بیٹھا کہ اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا، یعنی جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے دوزانوں بیٹھ گیا اور اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے لگا دیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھا۔ اور بعض محدثین یہاں پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیا۔ یہ تو اور بھی بہت زیادہ بے تکلفی کی بات ہے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر موجود حاضرین پوری توجہ سے ان دونوں کی بات کو سنیں۔ تو اس کے بعد اس شخص نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو حج کرو۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ کیسا عجیب و غریب شخص ہے۔ سوال تو ایسے کیا جیسا کہ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن جب اس کو بتایا گیا تو ایسے اس کی تصدیق کر رہا ہے جیسے شروع ہی سے وہ جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے سوال کیا کہ اب مجھے بتاؤ کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ دل سے اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اسی طریقے سے آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر کے من جانب اللہ ہونے پر ایمان لے آؤ۔ تو اس پر بھی اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ احسان کیا چیز ہے؟ یہاں پر احسان سے مراد ہے اخلاص۔ تو گویا کہ اخلاص کے بارے میں پوچھا، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، احسان اور اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے پر کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اس قدر استحضار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کیسے بندے کے اندر استحضار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھو۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ تم سے نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کیفیت اگر تمہارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو کم از کم اتنا گمان کر لو اور اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے، تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھو۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملے کے ذریعے تقوی کا اعلیٰ درجہ بتایا کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس استحضار سے نماز پڑھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ درجہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا، یہ کیفیت ہمارے اندر اگر پیدا نہیں ہوتی، تو تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے، کم از کم درجہ یہ ہے
کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہرحال ہم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ کم از کم یہ کیفیت بھی پیدا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کی نماز خشوع اور خضوع والی ہوگی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر اس نے تصدیق کی اور کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد چوتھا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ قیامت کے بارے میں جس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی جس طرح سوال کرنے والے آپ نہیں جانتے کہ قیامت کب آنے والی ہے، اسی طریقے سے جس سے سوال کیا جا رہا ہے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ قیامت کا علم، قیامت کے واقع ہونے کے وقت کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألک الناس عن الساعہ، اے نبی جی لوگ آپ کو قیامت کے بارے میں پوچھیں گے، قل انما علمها عند اللہ، تو آپ ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ قیامت کا یقینی طور پر اس کے واقع ہونے کے وقت کا علم وہ تو محض اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی فرشتہ اس کا علم رکھتا ہے اور نہ کوئی نبی اس کا علم رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد اس شخص نے یہ سوال کیا اچھا تو ٹھیک ہے مجھے قیامت کی علامتیں تو بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی علامت یہ ارشاد فرمائی کہ قیامت کے قریب عورت اپنی مالکن کو جنے گی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اولاد اتنی نافرمان ہوگی ماں باپ کی کہ ایک بیٹی جب بڑی ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں پر ایسی حکمرانی چلاتی ہے جیسی ایک مالکن اپنی لونڈی پر چلاتی ہے۔ اور بھی بہت سارے مطلب علماء کرام نے اس حدیث پاک کے اس جملے کے بیان فرمائے ہیں، اب ان کی تشریح کا وقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت کے قریب آپ دیکھیں گے کہ جو قوم کے اندر گھٹیا لوگ سمجھے جاتے ہیں، یعنی ان کے پیروں میں چپل تک نہیں ہوتی، ان کے جسم پر کپڑا تک نہیں ہوتا اور انتہائی غریب اور مفلس سمجھے جاتے ہیں، اور بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے لگ جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً یہ ساری چیزیں اب ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اولاد ماں باپ کی کس قدر نافرمان ہو رہی ہے، اور غریب لوگ بکریاں چرانے والے، اور اسی طریقے سے جو ہمارے علاقے میں لمباڑے وغیرہ کہا جاتا ہے، اس طرح کے لوگ کیسے کروڑوں کی عمارتیں بنا رہے ہیں، تو گویا کہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ بہرکیف اس کے بعد وہ شخص اٹھ کر چلے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے جانے کے بعد میں 3 دن تک سوچتا رہا کہ آخر وہ شخص کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلیت ہو سکتی ہے کہ اسی وقت انہوں نے سوال نہیں کیا اور بعد میں بھی سوال کرنا ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ آخر وہ شخص کون تھا جو انتہائی عجیب و غریب تھا۔ لیکن 3 دن کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے اے عمر کیا تو جانتا ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہاں پر حدیث مکمل ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث میں بہت سارے پہلو ہے، ہر پہلو کو لے کر اگر گفتگو کی جائے گی تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ ہم صرف اس حدیث کے 2 پہلو کو لے کر تھوڑی مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تو ایمان کے بارے میں سوال کیا اور دوسرا اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ تو جب ایمان کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا جن کا تعلق دل سے ہے، یعنی دل سے یقین کرنا۔ تو ایمان دل کے یقین کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو دل سے ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دل سے ماننا، اور آخرت کے یقینی ہونے کو دل سے ماننا، جنت اور جہنم پر ایمان لانا اور ان پر یقین کرنا، یہ ساری چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہے، جس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور دوسرا نام کہا جائے تو عقیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب اسلام کے بارے میں پوچھا گیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا جن کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہوتا ہے، جیسے زبان سے شہادتین کی تلقین کرنا اور نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہے جو انسان اپنے جوارح یعنی اپنے اعضاء سے اور اپنے جسم سے ادا کرتا ہے۔ تو ایمان جس کا دوسرا نام عقیدہ ہے اور اسلام جس کا دوسرا نام اعمال ہے، ان دونوں میں بنیادی جو چیز ہے وہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ ایمان عقیدہ درست ہوگا تو ہی اعمال مقبول ہوں گے۔ اگر ایمان نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کافر ہے، وہ چاہے کتنے بھی اچھے عمل کر لے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے اچھے اعمال پر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اور عقیدے کا فساد عمل کے فساد سے بہت بڑا ہوا ہے۔ اس کی اکثر میں یہ مثال دیا کرتا ہوں اپنے طلباء اور طالبات کو کہ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص ہے جو ایمان والا ہے اور قرآن پاک کے اندر چونکہ زنا کو حرام قرار دیا گیا تو وہ دل سے زنا کو حرام سمجھتا ہے اور بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے اتنا کمزور ہے کہ ہر روز وہ زنا کر رہا ہے، بلکہ ہر روز ایک نئی بدکار عورت سے وہ زنا کر رہا ہے، لیکن اس زنا کو گناہ سمجھ کر یہ کر رہا ہے۔ تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں فاسق فاجر تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ یہ گناہ ہے۔ تو ایمان اور یقین رکھتے ہوئے وہ گناہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان سمجھا جائے گا، گنہگار سمجھا جائے گا، فاسق اور فاجر سمجھا جائے گا، لیکن بہرکیف وہ مومن ہی رہے گا۔ لیکن اس کے برخلاف ایک شخص ایسا ہے جو انتہائی شریف مزاج ہے اور کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا تو دور کی بات، کبھی اس کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ ساری زندگی اس کی اسی طرح گزر گئی کہ کبھی کسی غیر عورت کی طرف اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تک بھی نہیں، لیکن وہ دل سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ زنا کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کی اپنی مرضی ہے۔ جس طرح انسان اپنی آپسی ایک دوسرے کی چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ایک مرد اور عورت اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں، لذت حاصل کرتے ہیں، تو اس کے اندر کیا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے زنا کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہے کہ زنا بری چیز نہیں ہے، تو اب چاہے وہ کتنا بھی پاک دامن کیوں نہ ہو، اگرچہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا ہو، تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کافر ہو جائے گا، یہ ایمان والا نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اس لیے کیا ہے، ہمیشہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا چاہیے۔ عقیدے کے سلسلے میں اور عقائد کے سلسلے میں ہمارے اندر بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ ہم ہر ایک کی بات سنتے ہیں، ہر کس و ناکس کی، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب اچھی تو بات کہہ رہے ہیں، سننے میں سب اچھی لگتی ہے، لیکن علماء کرام جانتے ہیں کہ کس کے کہنے کے پیچھے کیا فاسد مقاصد جو ہے نا مضمر ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے مسلک کے معتبر علماء سے اپنا ربط قائم رکھنا چاہیے تاکہ ہم نت نئے فتنوں کا کہیں شکار نہ بن جائے، ہمارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی عقیدے کی خرابی اتنی دور تک چلی جاتی ہے کہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا، بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہر طرح کی فکری گمراہیوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔